الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ سامعین اکرام، آج میں آپ کے سامنے ایسی حقیقت لایا ہوں جو آپ کو سن کر بہت عجیب لگے گی۔ وہ یہ کہ غیر مقلدین حضرات تقلید کو ہر وقت برا بھلا کہتے ہیں، اور تقلید کو سبب گمراہی بھی کہتے ہیں، اور تقلید سے لوگوں کو روکتے بھی ہیں۔ تو آپ کو یہ عجیب لگے گا کہ یہی لوگ جو تقلید کو برا بھلا کہتے ہیں، تقلید کو سبب گمراہی بھی کہتے ہیں، تقلید کے خلاف بیانات، تحریرات، کتابیں بھی لکھتے ہیں، وہ خود لوگ تقلید کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو آئیے ہم سنتے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالحفیظ سموں صاحب کس طرح تقلید کی دعوت دے رہے ہیں۔ سوچا اگر آپ کا تعلق علماء سے ٹوٹ گیا، اگر آپ علماء سے دور ہو گئے تو کن کے ہتھے چڑھیں گے، کن کے پاس جائیں گے؟ اگر علماء سے اعتماد اٹھ جائے، یاد رکھیے دوستو، میں جملہ بار بار کہتا ہوں کہ ضروری نہیں کہ ہر آدمی مدرسے کے اندر تعلیم حاصل کر سکے، یہ ممکن نہیں، لیکن ایک بات ہم سب کر سکتے ہیں، سب کر سکتے ہیں کہ ہمارا تعلق ہمارے علماء کے ساتھ ہونا چاہیے۔ کتابیں پڑھیں، لیکن جہاں بھی کوئی اشکال پیش آئے، کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آئے، علماء سے رجوع کریں، ان سے رجوع کریں۔ تو سامعین اکرام، آپ نے سنا کہ ڈاکٹر عبدالحفیظ سموں صاحب کس طرح تقلید کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن اپنے علماء کی۔ کہتے ہیں کتابیں پڑھو، جہاں اشکال پیش آئے علماء سے، اپنے علماء سے رجوع کرو۔ تو بھئی یہ وہی لوگ ہیں، جب ہمارے علماء کرام بیانات کرتے تو کہتے ان کے بیانات پر اعتماد نہ کرو، ان کی کتابوں پر اعتماد نہ کرو، خود کتابیں پڑھو، خود قرآن پڑھو، خود احادیث مبارکہ پڑھو۔ لیکن یہاں یہ حضرت کیا فرما رہے ہیں کہ کتابیں پڑھو، لیکن جب اشکال پیدا ہو جائے تو علماء کی طرف رجوع کرو۔ دیکھیں کس طرح تقلید کی تو دعوت دے رہے ہیں، لیکن اپنے علماء کی۔ اور عجیب بات ہے کہ اس دور کے علماء کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی بڑھ کر ہیں؟ یہ بھی عجیب بات ہے۔ تو سامعین اکرام، ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں، وہ بھی حیران کن ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ حضرت حدیث ہے، ہم نے عقیدت سلف صالحین سے سیکھنا ہے۔ اگر میں تو آپ سب یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر مجھے کوئی قرآن مقدس کی 1000 آیات بینات پیش کرے اور وہ اپنے مطلب میں بالکل واضح ہوں، یعنی وہ مسئلہ ان سے واضح طور پر ثابت ہو رہا ہو، مگر سلف صالحین نے وہ مسئلہ ان سے ثابت نہ کیا ہو یا اس کے خلاف مسئلہ ثابت کیا ہو، تو میں یہ کہوں گا کہ قرآن تو حق ہے، لیکن میرا فہم صحیح نہیں، فہم محدثین یا ائمہ دین کا صحیح ہے۔ یہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب کہتے ہیں کہ میرے سامنے 1000 آیات بینات آ جائیں اور اپنی معنی و مفہوم میں بالکل واضح ہوں، لیکن فہم سلف کے خلاف ہوں سے، تو ہم فہم سلف کے مطابق اس پر عمل کریں گے۔ دیکھیں جی، یہی چیز ہم کہتے ہیں لوگوں کو تو وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن خود دعوت دے رہے ہوتے ہیں، تقلید کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ اور اتنی یہاں تک بات نہیں، یہی لوگ جو تقلید کو گمراہی کہتے ہیں، تقلید کو سبب گمراہی کہتے ہیں، تقلید سے منع کرتے ہیں، شرک کہتے ہیں، اور یہی لوگ آج کل، یعنی اب وہ وقت آ گیا کہ اب تقلید کے بغیر، یعنی تقلید کو چھوڑنے کو گمراہی بتلا رہے ہیں۔ تو آئیے یہ بھی دیکھتے ہیں وہ کس طرح اپنی عقل کے مطابق کتاب و سنت کو سمجھنا شروع کیا۔ اب دیکھیں، کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے خود اپنی عقل کے مطابق کتاب و سنت ہم جب کہتے ہیں نا کہ جو اپنی مرضی سے قرآن و حدیث کو پڑھے گا تو وہ گمراہ ہوگا، تو اس وقت تو اعتراض کرتے۔ اب خود کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے سلف کے بجائے اپنی عقل کے مطابق کتاب و سنت کو سمجھنا شروع کیا، ان کی انتہا ضلالت ٹھہری ہے۔ کہتا ہے کہ اس کا نتیجہ بالآخر یہ ہے کہ وہ گمراہی ہوں گے۔ تو یہ حضرات بالآخر مان چکے ہیں کہ تقلید کے بغیر چارہ کار نہیں، تقلید کو چھوڑنا گمراہی ہے۔ تو سامعین اکرام، ہمیں مضبوطی کے ساتھ علماء کے ساتھ رہنا چاہیے، اپنے علماء پر اعتماد ہونا چاہیے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید پر مضبوطی کے ساتھ ہمیں رہنا چاہیے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کو سمجھنے کے لیے ہمیں اہل علم کی رہنمائی میں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.